پانی، کبھی آشیانہ، کبھی بغیر کسی چیز کے، کبھی نیب کی ریمانڈ، کبھی جیل میں. یہ تماشا لگا ہوا تھا. تو شہزاد سلیم صاحب نے کہا کہ میں نیب چیئرمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور این سی اے سے ملاقات کی اور مکمل یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. اس کے 2 دن بعد وہ پھر جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت اس ملک میں نہیں ہے، جو وزیر اعظم عمران خان کی اپنے دفتر کے اندر ہے، جس کو چلانے والا آئینی ایڈوائزر ہے، جو 5 پوسٹیں آئین کے اندر ایڈوائزر کی ہیں ان میں سے ایک ایڈوائزر ہے وزیر اعظم عمران خان کا. اس کا کیا نام ہے؟ شہزاد اکبر. شہزاد اکبر جو بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ورنہ پتہ نہیں یہاں پر کیا اور آپ کو گل کھلاتے. تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ہمیں خط لکھا ہے اے آر یو نے کہ شہباز شریف نے بڑی منی لانڈرنگ کی ہے اور ہمارے پاس شواہد ہیں اور منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن ہم شروع کریں گے. یعنی یہ خط وہ ادارہ لکھ رہا ہے جس کے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں ہے کوئی انویسٹیگیشن کرنے کا. وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں. حتیٰ کس کی کر رہے پریس کانفرنسنگ کی اس آدمی نے، حتیٰ کس کی کر رہے ہیں ملک لیڈرز اپوزیشن کی. آپ کا حکومت کا کام ہوتا ہے کام کرنا، کسی پر الزامات لگانا نہیں. بہرحال اب مشکل یہ ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی وزیر اعظم کے دفتر سے خط لکھ رہا ہے، بیرسٹر ہے، کابینہ کا ممبر ہے، ان کو تو نہیں پتا یہاں تو سارے جھوٹے اور چور کابینہ کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا بھئی یہ ٹھیک ہے، اگر یہ خود یہ لوگ کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے، نیب چیئرمین کہہ رہا ہے، اے آر یو کہہ رہی ہے، تو انہوں نے عدالت جو وہاں طریقہ کار ہے عدالت گئے. انہوں نے کہا جی کہ یہ شہباز شریف صاحب ہیں، سلیمان شہباز ان کے بیٹے ہیں جو انگلینڈ میں رہائش پذیر ہیں، ان کے تمام اثاثے آپ فریز کر دیں، بینک اکاؤنٹ فریز کر دیں تاکہ ہم انویسٹیگیشن کر سکیں ہمیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے خود بھی جو یہ ہمارے پاس یہ باتیں آئی ہیں ہم نے اس کی سیکرٹ انویسٹیگیشن کی ہے اور جو ہمیں اے آر یو اور نیب نے بتایا ہے اس کی بنیاد پر ہم انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہے، کوئی کرپشن کی ہے، کوئی عہدے کا غلط استعمال کیا ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب اتنا عرصہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹو پروو اور ڈس پروو، یہ ان کے الفاظ ہیں جو عدالت میں لکھے نیشنل کرائم ایجنسی نے کہ ہم انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں ٹو پروو اور ڈس پروو کہ منی لانڈرنگ، کرپشن یا عہدے کا غلط استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اور انہوں نے کہا کہ تمام اکاؤنٹ فریز کریں، حتیٰ کہ جو اکاؤنٹ شہباز شریف صاحب کے وکیل کا تھا، یہ بڑی اہم بات ہے، اس اکاؤنٹ کو بھی فریز کر دیا گیا. یعنی جو کچھ انہوں نے مانگا ان کو مل گیا. اس کے بعد یہ 2 سال تک، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تفتیش کے لیے کم از کم ہمیں 12 مہینے لگیں گے، کیونکہ تفتیش صرف یو کے میں نہیں ہونی، دبئی میں بھی ہونی ہے، کیونکہ ہمیں اے آر یو اور نیب نے بتایا کہ دبئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، پاکستان میں بھی کرنی ہے کیونکہ منی لانڈرنگ پاکستان میں ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس کو ہم اس طرح ٹریٹ کریں گے کہ چونکہ یہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہے تو ڈوئل کرمنالٹی جسے کہتے ہیں کہ یعنی یہ اگر پاکستان میں آپ نے کوئی کرپشن سے پیسہ کمایا ہے، انگلستان بھیجا ہے، تو آپ نے انگلستان کا قانون بھی توڑا ہے. تو یہ صرف انویسٹیگیشن کرپشن یا تک نہیں، کرمنل چارجز کی حد تک یہ کرپشن ہم دیکھیں گے. اور انہوں نے
تمام تفصیلات، تمام اکاؤنٹس کو فریز کر دیا، تمام تفصیلات بینکوں سے حاصل کر لیں اور مکمل طور پر منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن کی، انگلینڈ کے اندر بھی، دبئی کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی۔ 2 سال، یہ 12 مہینے میں ختم نہیں، 2 سال انویسٹیگیشن جاری رہی، اور جو معاملہ تھا ہر پہلو سے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، اور پھر نومبر 2021 میں نیشنل کرائم ایجنسی نے عدالت میں بیان دیا کہ ہم نے 2 سال انویسٹیگیشن کی ہے، شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے کی اور ان کے پورے خاندان کی، اور یہ 2 سال کی انویسٹیگیشن میں ہم تاریخ کے حوالے سے 15 سال پیچھے گئے ہیں۔ یہ ہم نے 1 یا 2 سال کی انویسٹیگیشن نہیں کی، ہم نے 15 سال شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کیا ہے، جو اثاثے ہیں، جو پیسے ہیں، جو اکاؤنٹس ہیں، جو کچھ ان کا ہے یو کے اندر، دبئی میں اور پاکستان میں، 15 سال کی تفتیش ہم نے کی ہے، اور یہ ان کے الفاظ ہیں کہ نو ایویڈنس آف کرمنل کنڈکٹ اور فراڈ واز فاؤنڈ، یعنی نہ ہمیں کرپشن کوئی ملی ہے، نہ عہدے کا غلط استعمال ملا ہے، نہ منی لانڈرنگ ملی۔ یہ اس سارے معاملے کی حقائق ہیں، تفصیلات اس کی بے پناہ ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جب ایک حکومت عوام کے مسائل حل نہ کر سکے وہ جھوٹ بولنے پر اتر آتی ہے۔ یہی جو ARU کا سربراہ تھا، اس نے پریس کانفرنس کی، اس نے کہا کہ ہم نے تو شہباز شریف کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کی کسی سے، ہم تو سلیمان شہباز کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آج یہ حقائق آپ کے سامنے آ گئے۔ یہ وزیر اعظم کا مشیر پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اس کے اور بھی جو رکھے ہوئے ہیں کرائے کے اسپوکس پرسن، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس شروع کر دی کہ جناب وہ تو شہباز صاحب کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ تو جس حکومت کے وزیر جھوٹ بولتے ہوں، جہاں وزیر اعظم کا دفتر سے جھوٹ کی ابتدا ہو، وہاں پر کیا بنے گا؟ آج اس کے بعد بات یہاں ختم نہیں ہوئی، پاکستان میں نیب نے انکوائریاں کی، کچھ نہیں ملا۔ نیب چیئرمین نے بھی پریس کانفرنسیں کی کہ جی میں، کسی نے یہ جو ایڈوائزر تھے انہوں نے کہا جی میں بکسے بھر کے انگلینڈ سے لاؤں گا، صندوق بھر کے لاؤں گا، ٹرک بھر کے، ٹرک بھر کے وہاں سے نہیں لا سکے، ٹرک بھر کے یہاں سے لے گئے ہیں، لیکن یہ ٹرک واپس آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے اس ایڈوائزر کو بھی کہا ہے، اس چیئرمین نیب کو بھی کہا ہے کہ عہدے چھوڑنے سے پہلے اپنے احساسے ظاہر کر کے جائیں پاکستان کے عوام کے سامنے، تاکہ کل جب تفتیش ہوگی اور آپ کی کرپشن سامنے آئے گی تو ذرا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے پر پاکستان کے کتنے پیسے خرچ ہوئے، یہ وہی لوگ ہیں جو براڈ شیٹ میں ملوث تھے، یہی ایڈوائزر، یہی چیئرمین نیب، جہاں پتہ نہیں $30 ملین اس ملک کے کھا گئے، اربوں روپیہ اس ملک کے کھا گئے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ جو براڈ شیٹ میں آدمی تھا وہ کہتا تھا مجھے یہ لوگ آ کے پیسے مانگتے ہیں، حصہ مانگتے ہیں مجھ سے پیسے دلوانے کا۔ تو آج میری گزارش یہ ہے کہ نیب اور ARU جو ہیں، اس طرح پاکستان کے عوام کو بتائیں، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں شہباز شریف کے خلاف ان انویسٹیگیشنوں میں؟ کیا یہ پیسے پاکستان کے عوام کے نہیں تھے؟ کیا آپ نے ایک شخص کا نام پکڑ کر، شہباز شریف کا نام پکڑ کر اس کے خلاف کارروائیاں اور تفتیشیں شروع کر دی؟ کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ کی کابینہ پہ چور تو سارے کابینہ کے ٹیبل پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تفتیش کسی نے کی ہے؟ کسی نے ان سے پوچھا ہے؟
تو نیم اور فیس والوں کو جو ہے ان کو اپنے نیم اور فیس کی اب پرواہ کرنی پڑے گی. اور میری گزارش یہ ہے حکومت سے کہ اس ایڈوائزر کو اور چیئرمین نیب کو ای سی ایل پر ڈالا جائے, جس طرح شہباز شریف کو ڈالا گیا, ان کا نام بھی ای سی ایل پہ ڈالیں تاکہ یہ یہاں سے بھاگے نہ, اپنے اثاثے فروخت کرتے نہ پھریں, اور کل ان کا احتساب ہو تو پاکستان کے عوام کے سامنے حقیقت آئے. ہم نے یہ چند حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے, لیکن ہر بات جو ہے وہ سیدھی وزیراعظم کے دفتر تک جاتی ہے. وزیراعظم کے دفتر کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نیب کے کام انٹرفیئر کرے یا ایف آئی اے کے کام انٹرفیئر کرے. لیکن یہاں اس کے ایڈوائزر, اس کے دفتر میں بیٹھنے والے لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم احتساب کر رہے ہیں, ہم نیب چلا رہے ہیں, ہم ایف آئی اے چلا رہے ہیں. وزیراعظم خود ہر روز دعوے کرتا ہے. تو اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے تو پہلے کابینہ کی ٹیبل سے شروع کریں, آپ کو بڑے بڑے وہاں پر سرما ملیں گے کرپشن کی. تو یہ آج حالات ہیں اس ملک کے نام نہاد احتساب کے. یہ صرف سیاستدانوں کو دبانے کا, اپوزیشن کو دبانے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے, اس کا تماشا لگا ہوا ہے, لیکن حقائق اب سامنے آ گئے. اور شہباز شریف صاحب کو جب نہ انگلستان میں انہوں نے کہا جی کوئی کرپشن کا ثبوت ہمیں 15 سال میں نہیں ملا, کوئی منی لانڈرنگ کا نہیں ملا, کوئی عہدے کی مس یوز کا نہیں ملا, نیب کی انکوائری میں کچھ نہیں ملا. اب ایف آئی اے کر رہی ہے, اب ایف آئی اے کیس بنا رہی ہے شہباز شریف کے خلاف انہی باتوں کا. تو یہ جو حالت ہے, یہ ملک کے جو معاملات ہیں, دن میں گھنٹے 24 ہوتے ہیں. یا آپ پاکستان کے عوام کے لیے کام کریں گے یا آپ یہ جعلی کیس بنائیں گے. اگر وزیراعظم صاحب اپنا وقت ان جعلی کیسوں میں ضائع کر رہے ہیں تو پھر اس کی قیمت تو پاکستان کے عوام ادا کریں گے, جو آج دنیا کی مہنگی ترین ایل این جی خرید رہے ہیں, جو 4 روپے فی یونٹ بجلی کا اضافی دے رہے ہیں حکومت کی کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے. اور صرف یہ نہیں کہ شہباز شریف صاحب, انہوں نے جو ریفرنسز تھے وہ بھی نیشنل کرائم ایجنسی کو دیے کہ جناب ہم یہ ریفرنس بنا رہے ہیں شہباز شریف کے خلاف, یہ ہمارے پاس ثبوت ہے. اپنے جعلی ریفرنس, یعنی نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا جی یہ ہمیں جو انہوں نے دیا ہے وہ سارا جعلی تھا, ہمیں تو کچھ نہیں ملا. یہ آج حقائق ہیں ملک کے اندر احتساب کے عمل کے. تو میں پھر گزارش کر دوں کہ کیا خرچہ ہوا ہے ان کاموں پر جو شہباز شریف کے خلاف آپ نے یہ سب معاملات کیے ہیں, ذرا پاکستان کے عوام کو بتائیں. اور یہ نیب چیئرمین اور اس ایڈوائزر کو ای سی ایل پر ڈالیں. کیا نام ہے؟ شہزاد اکبر. شہزاد اکبر نامی آدمی جو اب نہیں ہے ایڈوائزر, وہ 10 جن کو آج تمغے ملے ہیں ان میں شامل بھی نہیں ہیں. تو ان کو ای سی ایل پہ ڈالیں تاکہ کل یہ جواب دے سکے پاکستان کے عوام کو کہ یہاں پاکستان میں کیا تماشا انہوں نے لگا کے رکھا ہے. چیئرمین نیب بتائے نا, میں ہمیشہ پوچھتا ہوں بتاؤ کون سے تم نے سیاستدانوں کو پکڑا ہے, کتنی ریکوری ہوئی ہے. 539 ارب کے دعوے کرنے والے, حکومت کے خزانے میں 1.6 ارب جمع کروانے والے, یہ بتائیں تم ہر روز سیاستدانوں کے نام لیتے ہو. ہمارے منہ بند رہے ہیں بہت عرصہ, یہ منہ بھی کھلیں گے اور یہ ہاتھ بھی کھلیں گے. اس لیے آپ کو کل جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ جو نیب نے تماشا لگایا ہے یہ خالی نہیں جائے گا, ان سب کو کل جواب دہ ہونا پڑے گا عدالتوں میں, تفتیشوں میں, کہ تمہیں کس نے اختیار دیا تھا, کس کے حکم پر جعلی کیس بناتے تھے. جناب سر وزیر اعظم کے آفس سے تو 2 روز پہلے تک بھی مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے جو نکلے الزام لگایا گیا کہ شہباز شریف کے ہی پیسے نکلے, تو اس کے حوالے سے ترجمانوں کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ چیز پبلک آئی ہے. تو ابھی بھی اگر ثبوت کچھ آ رہے عدالتوں سے یہاں پر وزیر اعظم آفس سے کہاں پہ ثبوت ہے جاری رہتی ہے جی, جو کلیئرنس کے آ رہے ہیں
तो इस सारे हमारी पे आप लोग अदालत से क्यों नहीं रजू करते? कौन सी अदालत अदालतों में से? जवाब दे रहे हैं पिछले 3.5 साल। अदालतों में तो जवाब दे रहे हैं 3 साल से, 3.5 साल 3.5 साल से जवाब दे रहे हैं। ये इंग्लैंड की एजेंसी ने 2 साल तफ्तीश की, ये नैब की तफ्तीश नहीं थी, उसके चेयरमैन की तफ्तीश नहीं थी 2 नंबर अफसरों के ज़रिए, ये तफ्तीश थी नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड की। 15 साल कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं है। और ये इन इदारों को ये नहीं पता कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग किसी ने करनी हो, सबसे पहले आपने सबूत देना होता है कि जुर्म कौन सा हुआ है जहाँ से पैसा हासिल हुआ है। प्रेडिकेट क्राइम जिसे कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में है, पाकिस्तान की डेफिनेशन में भी, इंटरनेशनल डेफिनेशन में, कि पहले एक प्रेडिकेट क्राइम होता है, एक आपने जुर्म किया हो, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अभी आपके क्लास कम्युनिकेशन मिनिस्टर को गोल्ड मेडल मिला है, तो क्या कहते हैं? क्योंकि प्रोजेक्ट तो सारे वो है जो नून लीग के दौर में शुरू हुए थे, वही तो पहुंच रहे, तो हजारा मोटरवे हो या सिस्टर मोटरवे हो या बात वाला एक्सप्रेस हो, तो आप क्या समझते किस बात पे उनको मिला होगा ये जो चौड़ा मिला है? ये बात आप ही बताएं, मुझे तो नहीं पता यार। मुल्क में वजीर खजाना फेल, मुल्क के अंदर वजीर दफा फेल, खारजा फेल, पेट्रोलियम फेल, सेहत फेल, बिजली फेल। ये महकमे हैं जो अवाम पे जिनके ये यहाँ ये तमगे नहीं है, ये 10 बेस्ट परफॉर्मर हैं, फेल सारे हुए हैं, ये बच्चे सारे फेल हो गए, लेकिन ये थोड़ा कम फेल हुए। जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ही फेल हो तो उसके जो बच्चे भी साथ होंगे सारे फेल ही रहेंगे। ये तमाशे मत लगाएं मुल्क के अंदर। जो मुल्क के अवाम को जो चीज़ें मुतासर करती हैं, सारे के सारे खुद कह रहे हैं कि फेल हो गए, तो हमारा क्या बनेगा? सर बच्चे फेल हो तो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, बाप को बुलाया जाता है, तो क्या बच्चों के बाप को भी बुलाया जाएगा? और दूसरा सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के बारे में आप क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी के साथ फिर दोबारा जो है ताल्लुकात बनने अपोजिशन के, तो पीडीएम में वापसी हो सकती है। हाँ, ये पेरेंट टीचर मीटिंग मेरा ख्याल हो रही है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन के अंदर है, हम पार्लियामान के अंदर इकट्ठे हैं, पार्लियामान से बाहर वो अपने तरीके से अपोजिशन कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। सर वजह क्या है? अगर करप्शन भी नहीं हुई मुल्क में तो 70 सालों से मुल्क पीछे क्यों जा? जो कर्जे इतने लिए गए हैं वो किधर गए? 70 सालों से मुल्क इसलिए पीछे जा रहा है जो आप ये हद तक करते हैं सियासतदानों की। यहाँ पर अगर हमने करप्शन पकड़नी है, आप करप्शन नजर आ जाएगी आपको। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि सबसे करप्ट हुकूमत आज पाकिस्तान की है? बदतरीन करप्ट हुकूमत पंजाब के अंदर है, काबीना के टेबल भरे हुए चोरों से। तो करप्शन जो है आप पकड़े ना। नवाज शरीफ साहब ने 5 साल हुकूमत की 2013 से 18 तक, एक करप्शन का केस आप बना सके? क्या हुकूमत ने एक खत लिखा है किसी मिनिस्ट्री ने नैब को या FIA को कि हमारे महकमे में करप्शन हुई है? 4 साल से रिकॉर्ड आपके पास है, भेजे ना। मैं तो कहता हूँ भेजे, कैमरे लगाएं, अवाम को दिखाएं कौन सी करप्शन हुई है। मैं आपकी हुकूमत के मैं शुरू करूं, कौन से वजारत या करप्शन नहीं है, कौन सा वजीर है जो करप्ट नहीं है? के बाद जो बुरी हुकूमत बनने जा रही है उसमें मुस्लिम लीग नून होगी? मुस्लिम लीग नून, मेरी राय ये है, हमने मशवरा इस पर नहीं किया कि किसी अबूरी हुकूमत का हिस्सा अबूरी नहीं होती। अदम इत्मीनान के बाद एक हुकूमत बन सकती है या इलेक्शन हो सकते हैं। हमारी राय ये है कि उसके बाद इलेक्शन होगी। अदम इत्मीनान आपको इत्तला करेंगे। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।